ہے کہ نبی پہلے سے تھے تو 12 ربیع الاول کو کیوں کہتے ہو میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا؟ آمد تو اس کی ہوتی ہے جو پہلے موجود. غلط ہے یا ٹھیک؟ بات دل میں اتری یا نہیں اتری؟ آمد اس کی ہوتی ہے جو موجود، اور جو موجود ہو اس کی آمد نہیں ہوا کرتی. لیکن دوسرا جواب یہاں علم تارا سے کیا تو نے نہیں دیکھا سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں، ایک طرز سے کلام ہے. دلیل، چلو نبی کے بارے میں تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہیں. کیا کسی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کفار مکہ بھی حاضر ناظر ہیں؟ کیوں جی، کفار مکہ حاضر ناظر ہیں؟ کسی کا عقیدہ ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن. الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا ہے، ان کفار مکہ نے دیکھا ہے، ان مشرکین مکہ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو برباد کیا، ہلاک کیا، کتنی بستیاں ہلاک کی؟ قرآن پاک کی آیت ہے. اگر اس سے مراد یہی ہے کہ نبی یہاں پر دیکھتے ہیں تو پھر کفار مکہ کے بارے میں بھی یہی کہو گے. اچھا اس کو بھی چھوڑو. تیسری دلیل قرآن حکیم کے اندر سورۃ یاسین ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ. اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ تو پیدا ہونے والا دیکھ رہا ہوتا ہے یہ نطفہ ہے اور میں نے اس سے پیدا ہونا ہے. کیا یہ بھی پیدا ہونے سے پہلے حاضر ناظر ہے؟ اگر علم دارا سے مراد یہ لیا جائے تو ان آیات کا کیا مطلب نکلے گا؟ اس سے مراد یہ ایک انداز بیان ہے عرب لغت کا. واللہ اعلم. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409 میں پوری حدیث بیان کی گئی مگر رفعین کا ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، کسی کا عدم ذکر کرنا اس کے انکار کی دلیل نہیں ہوا کرتی. کسی بات کا عدم ذکر اس کے انکار کی دلیل نہیں ہوا کرتی. مثال کے طور پہ کمرے کے اندر 50 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک بندہ باہر جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ اندر کون ہے؟ وہ کہتا ہے ادریس بھی ہے، فضل بھی ہے، شفیق بھی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو باقی 47 ہے وہ نہیں ہے، یہ مطلب تو نہیں. ایک حدیث میں کسی چیز کا ذکر ہے، عدم ذکر انکار نہیں ہوا کرتا. اور اس سے پہلے 5 احادیث کے اندر تفصیل سے رفع دین کرنے کا ذکر ہے. یہاں پر صرف رفع دین کا ذکر، عدم ذکر نہیں ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت میں، بلکہ یہاں پر سجدے کی تسبیحات کا ذکر بھی نہیں ہے، رکوع کی تسبیحات کا ذکر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تشہد کا ذکر بھی نہیں ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے تکبیر تحریمہ کے بعد فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے، ثنا کا ذکر بھی نہیں ہے. تو جتنی چیزوں کا ذکر نہیں ہے ساروں کا انکار کرو. صرف لڑائی رفع دین سے ہی کیوں ہے آپ کی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو. اگر عدم ذکر انکار پر دلیل بنتا ہے تو جتنی چیزیں اس حدیث میں ذکر نہیں ہوئی سب کا انکار کرو گے تو سارا کچھ ہی چھوڑ دو. ایک حدیث کسی چیز کو بیان کرتی ہے، دوسری حدیث اس کی مزید تفصیل اور تفسیر بیان کرتی ہے. مثال کے طور پہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث میں آتا ہے، جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ ہم نماز پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جیسے تم گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں ویسے ہاتھ ہلاتے ہو. مولوی صاحب کہتے دیکھو جی، رفع دین کرنا نماز کے اندر اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ یہ تو ایسے جیسے گھوڑوں کی دمیں ہلانا. اب جس کے دل کے اندر یہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ اس دلیل کو اٹھا کر پیش کر دے گا رفع دین نہ کرنے کی دلیل پہ. حالانکہ اگر اسی حدیث کے نیچے دوسری حدیث پڑھی جائے، اسی حدیث کے نیچے اسی صحابی کی دوسری روایت کو پڑھا جائے، اس کے اندر 2 ٹوک فیصلہ کن یہ حدیث پچھلی حدیث کی تفسیر کر رہی ہے کہ ہم تشہد میں بیٹھے ہوتے، جب سلام پھیرتے جہاں منہ سے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہاں ہم ہاتھ بھی ہلاتے، ادھر بھی کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہاتھ ہلاتے. اللہ کے نبی آئے، آپ نے کہا صرف منہ پر ہلا کر السلام علیکم کہہ دینا کافی ہے، ہاتھ نہ ہلاؤ. اب یہ حدیث کہاں کی ہے؟
تشہد کے باب کی. مولوی صاحب اپنے پیٹ کے لیے اس کو اٹھا کر کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ایک چیز یہاں پر ذکر نہیں، دوسری حدیث اس کو مزید تفصیل سے کھول کر بیان کر دیتی ہے. واللہ اعلم. یہ کسی کا پرسنل ذاتی سوال ہے، بعد میں آ کر مل سکتے ہیں، کچھ نہیں. اگر کافی علاج کے بعد بھی اولاد نہ ہو تو کیا بیبی ٹیوب کے ذریعے اولاد پیدا کی جا سکتی ہے؟ علماء سے اس کا سوال کریں. واللہ اعلم. اگر کوئی صبح کی نماز عادتاً جان بوجھ کر چھوڑ دے، یعنی قضا کرے، یا جان بوجھ کر صبح کی نماز جماعت سے نہ پڑھے اور جب ڈیوٹی کا وقت قریب ہو تو تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھے، تو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ایک شخص نوجوان نے کیا کہ میں باقی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ رات کو سوتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہوں تو میں نے مثال کے طور پہ 8 بجے ڈیوٹی جانا ہے تو 7 بجے کا الارم لگاتا ہوں، پھر میں اٹھ کر نماز